کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم انگلش سے اتنا متاثر کیوں ہیں؟ اور صرف متاثر ہی نہیں، ہم انگلش بولنے والوں کو عقل مند، تعلیم یافتہ اور کلاسی سمجھتے ہیں، مگر جو اپنی زبان میں بولتا ہے، چاہے وہ سرائکی ہو یا پنجابی، پشتو ہو یا سندھی، ان کو ہم اکثر گوار، لو کلاس اور بیکورڈ کہہ دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک سوچ نہیں، یہ ایک نسلی اور ذہنی غلامی ہے، اور آج ہم اس غلامی کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرائک آف تھاٹ۔ دا کالونیل انویژن آف لینگویج، برٹش رول اور زبان کا سودا۔ انگریز جب ہندوستان آئے تو ان کا مقصد صرف سونا چاندی لے جانا نہیں تھا، ان کا ایک اور مشن تھا، ٹو سیولائز دا نیٹیوز۔ اور سیولائز کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے لینگویج۔ لارڈ مکاولے کا ایک مشہور منٹ تھا، 1835 میں اس نے کہا، "We must form a class who may be interpreters between us and the millions, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect." یعنی انہوں نے ایک ایسی نسل بنانا چاہی جو دیکھنے میں براؤن ہو، یعنی کہ ہندوستانی، مگر سوچنے میں انگریز، یعنی کہ غلام۔ اس کلاس نے آخرکار اپنی ہی لوگوں کو نیز سمجھنا شروع کر دیا، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے الفاظ، سب سے نفرت کرنا سیکھ لیا۔ یہ غلامی آج تک قائم ہے۔ آج بھی اگر کوئی انگلش فلوئنٹلی بولے تو ہم اسے انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، چاہے اس کی بات میں کوئی دم ہو یا نہ ہو، اور اگر کوئی پیور اردو یا پنجابی میں بات کرے تو ہم اسے بیکورڈ کہہ دیتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہی زبان کے الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ اور ہماری سوچ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جب ہم پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا بڑے شہروں میں بات کرتے ہیں تو اپنی خود کی مدر ٹنگ بولنے سے شرماتے ہیں کہ کہیں ہمیں پینڈو نہ سمجھ لیا جائے۔ اور یہ صرف ایک مذاق نہیں، یہ ایک تہذیبی تجزیہ ہے۔ ہماری سوسائٹی نے انگلش کو انٹلیکٹ کا سکیل بنا دیا ہے اور اپنی زبان کو جاہلوں کی نشانی۔ انگلش کی اہمیت مگر حد تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلش نہیں سیکھنی چاہیے، انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، لیکن صرف ایک ٹول کے طور پر، وہ ہماری پہچان نہیں بننی چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی خود کی زبان کے علاوہ ایک اور زبان جانتے ہیں، اور جو کہ ایک انٹرنیشنل زبان ہے۔ انگلش زبان جاننا اپنے آپ میں ہی ایک قابلیت ہے، مگر یہ کہ اس کو اپنی خود کی زبان پر فوقیت دینا اور اپنی زبان کو چھوٹا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، ریسرچر ہیں، پروگرامر ہیں، انگلش آپ کا ہتھیار ہے۔ انگلش سیکھیں اور اسے پروموٹ کریں، مگر اس کی ویلیو اپنی زبان سے اتنی نہ بڑھائیں کہ ہماری اپنی زبان ہمیں چھوٹی لگنے لگے۔ اردو، دا فارگاٹن ایلیگنس۔ آج اردو بھی انگلش کی تعبیر میں ڈھل چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں، میں کنونس ہو گیا ہوں، وہ اپریشیٹ کر رہا ہے، یہ سولوشن اچھا ہے، سین ٹائٹ ہے برو۔ یہ اردو ہے؟ یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ کچھ اردو کے الفاظ سنیے: مطمئن، فار سیٹسفائیڈ، مشاہدہ یعنی کہ آبزرویشن، مودت، فار لو ود رسپیکٹ، فہمیدہ، فار انڈرسٹینڈنگ، تجزیہ، فار انالیسس، بے نیازی، فار ڈیٹیچمنٹ اور ڈگنیٹی۔ لیکن ہم یہ الفاظ نہیں بولتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انکول ہیں یا بلائے جا چکے ہیں۔ اس غلامی کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی ہی زبان بولنے سے شرماتے ہیں۔ اس ویڈیو کا موضوع انگلش ضرور ہے، مگر یہ بات صرف انگلش کی نہیں ہے۔ جب انگلش بمقابلہ اردو ہے تو وہاں ہم غلامی انگلش کی کرتے ہیں، جب اردو بمقابلہ پنجابی ہے تو وہاں ہم پیروی اردو کی کرتے ہیں اور پنجابی کو ایک دھکیانوس زبان سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ہماری خود کی مادری زبان ہے۔ پنجابی، فرام پرائڈ ٹو پنچ لائن۔ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والی زبانوں میں سے ایک ہے پنجابی۔ ہماری ماؤں کی بولی آج میمز اور مذاق کی زبان بن چکی ہے۔ جب کوئی پنجابی میں غصہ کرے تو لوگ ہنس دیتے ہیں، اور جب انگلش کے دو الفاظ بول دے تو لوگ سیریس ہو جاتے ہیں۔ پنجابی صرف گالیوں کی زبان نہیں ہے، بھلے شاہ کی زبان ہے، وارث شاہ، میاں محمد بخش، بابا فرید کی زبان ہے، لیکن ہم نے اسے کامیڈی بنا دیا ہے۔ اسکول میں ایک بچہ اگر انگلش میں بات نہیں کر سکتا تو اسے ویک اسٹوڈنٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی ہی سے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے اسکول میں ایک دفعہ سائنس ایگزیبیشن ہوا۔ ہر اسکول سے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے پروجیکٹ لے کر آئے۔
हमारे स्कूल से भी कुछ स्टूडेंट्स गए। हर प्रोजेक्ट के साथ 2-2 स्टूडेंट थे। उनमें से एक ग्रुप में हमारी क्लास का एक बहुत ही ज़हीन और मेहनती स्टूडेंट था। वो इंग्लिश में काफ़ी फ्लुएंट था। उसने अपने प्रोजेक्ट को बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया और उनकी टीम को पहला इनाम मिला। बाद में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पहुंच गए और वहाँ उनको सेकंड पोजीशन हासिल हुई। अगले दिन जब हमारी क्लास में टीचर आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले कहा, सोचो आप लोग यहाँ बैठे हैं और वो वहाँ है। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश आती है और आपको नहीं। वो बात मुझे चुभ गई। शायद टीचर का मकसद मोटिवेट करना था, लेकिन ये सोच कि सिर्फ इंग्लिश ही कामयाबी का स्केल है, ये मसला है। वो स्टूडेंट और भी बहुत सी क्वालिटीज़ रखता था, लेकिन पूरा क्रेडिट सिर्फ एक लैंग्वेज को दिया गया। द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। अकल का ताल्लुक आपकी सोच से होता है, ना कि आपके लहजे से। पर हमारी सोसाइटी में अगर आपने फ्लुएंट इंग्लिश बोल दी तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा है, चाहे अंदर से आप खाली हैं। वही कोई शख्स चाहे जितना ही काबिल क्यों ना हो, उसको वो मुकाम कभी हासिल नहीं होता जो कि एक इंग्लिश बोलने वाले को मिलता है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद भी इस वीडियो में इंग्लिश के अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ और ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सच ये है कि मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। इंग्लिश सीखो, मगर सिर्फ एक ज़रूरत के तौर पर। इज्जत दो उन लोगों को जो उर्दू या लोकल ज़बानों में बात करते हैं। खुद भी अपनी लोकल लैंग्वेज सीखो। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, ये आपकी तहजीब का हिस्सा है। खोए हुए उर्दू के अल्फाज दोबारा ज़िंदगी में लाओ। लिखो, बोलो, समझो, और सबसे बढ़कर स्टॉप मॉकिंग, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। सब्सक्राइब।